بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ کمپیریٹیو پولیٹکس کے سلسلے میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے امریکن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز، امریکی ایوان نمائندگان۔ یہ کانگریس کا ایوان زیریں یعنی لوور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، اس کو ایوان نمائندگان بھی کہتے ہیں یا صرف ایوان یا ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں نمائندگی جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے، یعنی کانگریس جو بائی کیمرل سسٹم کے تحت چلتی ہے، دو ہاؤسز پر مشتمل ہے۔ اپر ہاؤس جس کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں بات کر چکے ہیں اور بالتفصیل اس پہ گفتگو ہوئی، اور آج ہم ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو پہ بات کریں گے، اور اس میں نمائندگی جو ہے، ریپریزنٹیشن جو ہے وہ پاپولیشن کے اعتبار سے کہ جس اسٹیٹ کی جتنی پاپولیشن ہوتی ہے اتنی اس کو ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس میں اس بات کی بھی ضمانت دی گئی ہے، اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ ہر اسٹیٹ کو کم از کم ایک ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ضرور ملے، یعنی ایک فرد کی نمائندگی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، خواہ اس کی آبادی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، جیسے الاسکا، ڈیلاویئر، ورماؤنٹ، یہ وہ اسٹیٹس ہیں جن کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں ایک نمائندگی ان کو ملتی ہے۔ ان دا بگننگ جب یہ کانگریس سٹارٹ ہوئی تو اس کی اس میں جو ٹوٹل اسٹرینتھ تھی وہ 65 تھی، یعنی 65 ممبرس پر مشتمل یہ ہاؤس تھا۔ مگر جیسے جیسے آبادی میں پاپولیشن بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے جو نمائندے تھے ان کی تعداد جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1910 کی جو سینسس تھی اس کے مطابق اس کی تعداد جو تھی وہ 435 مقرر کی گئی، اور پھر 1929 کے ایک قانون کے مطابق اس جو تعداد تھی، اسٹرینتھ جو تھی، اس کو مستقل کر دیا گیا۔ لیکن پھر 1958 اور 1959 میں جب ہوائی اور الاسکا امریکن فیڈریشن کا حصہ بنی تو پھر اس کی تعداد جو تھی وہ 437 تک پہنچ گئی۔ لیکن اس سے کچھ عرصہ بعد، یعنی اگلے سال ہی 1960 میں اس کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ تھی وہ 435 ہی مقرر کی گئی، اور یہ آج تک قائم ہے۔ یعنی آج ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں ممبرز کی جو ٹوٹل فگر ہے، تعداد ہے، وہ 435 ہے۔ امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے یعنی ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ مختلف ہے۔ اس میں بڑی بڑی اسٹیٹس بھی شامل ہیں، جیسے پینسلوینیا ہے، کیلیفورنیا ہے، نیو یارک ہے۔ کیلیفورنیا کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ 53 ہے، نیو یارک کی 41 ہے، اور آن دا ادر ہینڈ ہم الاسکا اور ڈیلاویئر کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ایک ممبر پر مشتمل ہے۔ تو یہ اس طرح سے یعنی آن دا ہول جو ایک یونیورسل پرنسپل ہے، اس کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ریپریزنٹیشن ہے وہ پاپولیشن کے اعتبار سے جتنی
بڑی وہ اسٹیٹ ہوگی اتنی پاپولیشن اس کی بڑی ہوگی اور اس حساب سے اس کو ممبرشپ جو ہے ملے گی. اسی طرح سے جو چھوٹی اسٹیٹس ہیں ان کو اس لحاظ سے ممبرشپ جو ہے ملے گی. لیکن بڑی سے بڑی جو تعداد ہے اس کے حوالے سے وہ طے شدہ ہے. لیکن کسی بھی اسٹیٹ کی جو پاپولیشن ہے وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو, کم از کم ایک ممبر جو ہے اس کا ہاؤس میں ہونا لازم ہے, وہ ضروری ہے. جہاں تک اس کی ممبرشپ کے لیے کنڈیشنز کا, کوالیفیکیشن کا تعلق ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی عمر جو ہے وہ 25 ایئرس ہونی چاہیے, امریکی شہری ہو, اور کم از کم 7 سال سے امریکہ میں رہائش پذیر ہو. یعنی یہ جو مدت ہے یہ کنزیکٹیو نہیں ہے, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن 7 سال اس نے امریکہ میں گزارے ہوں. اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جس اسٹیٹ سے وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ اسی کا شہری ہو. اس کے علاوہ سرکاری, نیم سرکاری عہدے پر فائز یا گورنمنٹ کے کسی نفع بخش جو پوسٹ ہے, عہدہ جو ہے, اس پر کام نہ کر رہا ہو. اس کے علاوہ کسی سنگین جرم میں سزا یافتہ نہ ہو, اس کو کنوکشن نہ ہوئی ہو کسی سنگین معاملے پہ, کسی سنگین جرم پہ اس کو کورٹ نے کنوکٹ کیا ہو, تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا جو الیکشن ہے وہ براہ راست ہوتا ہے, اور یہ ہر 2 سال بعد ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. ایک تو جب یہ پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے یعنی ہر لیپ سال ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہر 2 سال بعد یعنی یہ ہوتا ہے, تو یہ جو ایون ایئرس آتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے. تو ایک لیپ سال میں ہوتا ہے, ایک ایون ایئر میں ہوتا ہے. تو ہر ریاست اپنے نمائندوں کو ہر ریاست میں اپنے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا جاتا ہے, اور یہ الیکشن جو ہے یہ لیپ ایئر یا ایون ایئر جو ہے اس کے نومبر کے پہلے پیر کے بعد جو منگل آتا ہے, یعنی تب یہ الیکشن جو ہے وہ انعقاد پذیر ہوتے ہیں. ووٹر کی عمر جو ہے وہ 18 ایئرز رکھی گئی ہے, اور ووٹ دینے کا جو رائٹ ہے یہ بلا امتیاز ہے. رنگ, نسل, زبان, مذہب, ہر کسی کو بلا تفریق, بلا امتیاز ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے, اور اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ امریکن سٹیزن ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ووٹر سیکرٹ بیلٹ کے تحت اپنا رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو یوز کرتا ہے. اس میں ہمیں کچھ جیری مینڈرنگ کے تحت بھی کوئی چیزیں ملتی ہیں. یہ جب اس کی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے نمائندوں کی, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتی پارٹی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں وہ بناتی ہے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے جو اکثریتی علاقے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے, اور ان کی جو میجورٹی ہے یا ووٹ لینے کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو خراب کیا جائے. جیری مینڈرنگ یہ ایک طرح سے دھاندلی ہوتی ہے, اور بہرحال حکومتی پارٹی جو ہے جو برس اقتدار ہوتی ہے, جس نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں, وہ بہرحال اس کا ایج جو ہے وہ لیتی ہے. تو اس طرح سے اس کو ایک طرح سے پری پول ریگنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ چلتا ہے امریکہ میں اور یہ ہوتا ہے, اور اس طرح سے اس کو یہ جیری مینڈرنگ کا نام دیا گیا کہ جب کانسٹیٹوئنسیز ڈکلیئر کرنا ہوتی ہیں تو تب اس میں یہ چھوٹی موٹی گڑبڑ جو ہے وہ ہوتی ہے, کی جاتی ہے. جو بھی برس اقتدار پارٹی ہو وہ اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ لیتی ہے.
جہاں تک بینیفٹس کا اور پریولیجز کا تعلق ہے، الاؤنسز کا تعلق ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے جو ممبرز ہیں ان کو سینٹ کے ممبرز کے پیرلل تمام فیسیلیٹیشن ملتی ہے، پریولیج جو ہے وہ ملتی ہے. ان کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہوتی ہے. جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دوران انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا سوائے کوئی سنگین جرم کے. ان کو جو ہے وہ کنوینس الاؤنس جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ان کو جو پوسٹیج الاؤنس ہے وہ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کو خصوصی الاؤنس جو ہے ان سے بھی نوازا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیوز جو ہے وہ دنیا کا مہنگا ترین ہاؤس ہے. اس کی مثال جو ہے یہ اس سے ان کی بھاری بھرکم جو ہے وہ سیلریز ہوتی ہیں، پریولیجز ہوتی ہیں، الاؤنسز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اس کو دنیا کا موسٹ ایکسپینسو ہاؤس جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. جہاں تک اس کے اجلاس اور کورم کا تعلق ہے، کانگریس کے دونوں ہاؤسز کا سال میں کم از کم ایک اجلاس ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے یعنی کم از کم یہ حد جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اور یہ بھی ہے کہ دونوں ہاؤسز کے جو اجلاس ہیں، سیشنز جو ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں ہوتے ہیں. اور جہاں تک کورم کا تعلق ہے اس میں 51% جو ہے پریزنس ممبرز کی وہ ضروری ہے. اگر 51% یا اس سے زیادہ ہو تو تبھی یہ قانونی حیثیت اختیار کرے گا، ایوان کی کارروائی جو ہے وہ قانونی لیگل تصور کی جائے گی. وگرنہ جو ہے اس کو کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ لیگل تصور نہیں کی جاتی اور اجلاس کو ایڈجارن جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کو ملتوی کر دیا جاتا ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے ایوان کو چلانے کا، تو سپیکر جو ہے وہ اس کی بہت ہی اہم شخصیت ہے جو ایوان کی صدارت کرتی ہے. ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کا جو سربراہ ہے وہ سپیکر ہوتا ہے. اور عام طور پر یہ جو اکثریتی پارٹی ہوتی ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا یا سینئر ترین ممبر ہوتا ہے. پروٹوکول کے حساب سے یہ پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور تیسرے نمبر پر یہ سپیکر کی پوسٹ آتی ہے. یعنی یہ پروٹوکول کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر اعلیٰ ترین عہدیدار ہے. اگر اس کا برٹش سپیکر سے کمپیریزن کیا جائے تو یہاں ہمیں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. امریکن سپیکر جو ہے وہ برٹش سپیکر کی طرح امپارشل نہیں ہوتا، اور سپیکر منتخب ہونے کے بعد اپنی جو پارٹی کی بیسک ممبرشپ ہے اس سے مستعفی نہیں ہوتا، اس سے الگ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہاؤس میں اپنی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، اپنی پارٹی کے مفادات کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے. اور یہ برٹش سپیکر کے برعکس یہ بلا مقابلہ بھی نہیں ہوتا. وجہ یہ کہ امپارشیلٹی اس سے یہ برقرار نہیں رکھتا. یہ نہیں ہے کہ اس سے ہو نہیں پاتی، یہ ہاؤس میں اپنی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اور اس کے انٹرسٹ جو ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. اس لیے نہ یہ غیر جانبدار ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی پارٹی رکنیت کو ترک کرتا ہے، بلکہ یہ آپ ببانگ دخل جو ہے علل اعلان اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے، اپنی پارٹی کے جو ہے اس کو لے کر چلتا ہے، اس کے مفادات کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے، سیکیور کرتا ہے. اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانوی سپیکر کے برعکس یہ بلا مقابلہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے الیکشن کا، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ پورا زور لگاتی. ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں
اسپیکر جو ہے وہ بہت طاقتور شخصیت ہوتا ہے. اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ہمیں طاقتور شخصیات نظر آتی ہیں جنہوں نے مطلق العنانیت اختیار کی، اور یہ مطلق العنانیت یا جو ہے اختیارات کا مرتکز ہونا وہ اس وجہ سے کہ اسپیکر جو ہے وہ کمیٹیوں کا تقرر کرتا تھا، کمیٹیوں کے سربراہوں کا تقرر کرتا تھا، اور اس طرح سے وہ جو لیجسلیشن تھی اس پر بھی اثر انداز ہوتا تھا، اور جو اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر اپنی پارٹی کو بھرپور طریقے سے ایڈوانٹیج جو ہے وہ دیتا تھا. 1910 میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، دونوں نے ایک متحدہ محاذ بنا کر اسپیکر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کے اختیارات پر ایک کاری ضرب لگائی اور اسے بہت سے اختیارات سے محروم کر دیا. 1911 میں ایک قانون کے تحت جو تقرریوں کا اختیارات تھا اور نامزدگیوں کا اختیار تھا اور ان کے جو سربراہان کا تقرر اسپیکر کرتا تھا، اس سے یہ اختیارات واپس لے لیے گئے. اس کو لیگل کمیٹی، جو قواعد کمیٹی تھی، اس سے الگ کر دیا گیا. آج یعنی 1911 کے بعد سے آج تک، آج اسپیکر جو ہے اگرچہ اپنی پارٹی کا سربراہ ہے، اپنی پارٹی کے مفادات کو سیکیور کرتا ہے اور اپنی پارٹی کو ساتھ لے کر چلتا ہے، مگر رولز اور ریگولیشنز کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے مطابق کام کرتا ہے. اور اب وہ اس طرح سے مطلق العنانیت اختیار نہیں کرتا، اپوزیشن ہو یا اپنی پارٹی ہو، اس کے انٹرسٹ کو بلڈوز نہیں کرتا، بلکہ تمام کام وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کرتا ہے. جب یہ الیکشن نومبر میں ہو جاتا ہے تو جنوری میں نیا ہاؤس جو ہے اس کے سیشن کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے لیے 3 جنوری کی ڈیٹ جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، اور یہ ایک مستقل ڈیٹ ہے اور نئے سیشن کا، نئے ہاؤس کا، اور نئے ہاؤس میں نئے سیشن کا آغاز جو ہے وہ 3 جنوری کو ہوتا ہے. پہلے اجلاس میں ہی اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے، اور جو ہاؤس کا سینئر ترین ممبر ہوتا ہے وہ اسپیکر سے اوتھ لیتا ہے، اور اسپیکر اوتھ لینے کے بعد جب ہاؤس کی صدارت شروع کرتا ہے تو پھر وہ باقی جو ممبرز ہوتے ہیں ان سے اوتھ لیتا ہے، اور اس طرح سے وہ یہ جو 3 جنوری سے یہ نئے ہاؤس کا آغاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اگر ہم اسپیکر کے جو پاورز اور فنکشنز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کا سربراہ ہوتا ہے. وہ اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے، ڈسپلن قائم کرتا ہے، لوگوں کو اپنی مرضی سے بولنے کی اجازت دیتا ہے. ان جو ہے جس نے بھی اظہار خیال کرنا ہے اسپیکر کی مرضی سے کرنا ہے، وہ جو ہاؤس کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہاؤس میں جو ہے وہ ایک طرح سے ڈسپلن قائم کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے. عام طور پر وہ جو ہوتی ہے قرآن جو ووٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ حصہ نہیں لیتا، لیکن کسی ریزولوشن پر یا موو پر یا اگر کوئی جو پوائنٹ آف آرڈر ہے اس پر ہاؤس میں تمام کارروائی جو ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتی ہے. کوئی ریزولوشن ہو، موو ہو یا پوائنٹ آف آرڈر ہو، وہ اس کی مرضی سے ہی آگے بڑھتا ہے. تمام بل جو ہیں وہ اس کی مرضی سے پیش کیے جاتے ہیں،
اور اس کی مرضی سے ہی جو ریلیونٹ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے سپرد کیا جاتا ہے. جہاں تک ہاؤس میں ووٹنگ کا تعلق ہے، اس کا ووٹ کاسٹنگ ہوتا ہے. وہ عام طور پر اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرتا، لیکن جب معاملہ ٹائی ہوئے، کسی بل پر ٹائی ہو جائے اور وہ اپنا فیصلہ کن یا کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرتا ہے. ہاؤس میں جو بھی قانون سازی ہوتی ہے یا جو بھی بل جو ہے وہ منظور کیے جاتے ہیں، ان بلز پر یا مسودات پر وہ سائن کرتا ہے، اور اس کی منظوری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ یہ بل جو ہے اس ہاؤس سے منظور شدہ ہیں، اپرووڈ ہے. وہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ سے بھی رابطے میں رہتا ہے. وہ اپنے ہاؤس کے تمام فیصلوں سے انہیں آگاہ کرتا ہے. وہ جب یہاں سے کوئی بل منظور ہو جاتا ہے تو اس کو سینٹ میں بھیجتا ہے. تو اس حوالے سے اس کا وائس پریزیڈنٹ سے رابطہ رہتا ہے، کیونکہ وہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ سینٹ کا صدر ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے تمام معاملات کے سلسلے میں صدر سے بھی رابطہ رکھتا ہے، اور تمام جو بلز ہیں ان کی منظوری کی اطلاع پریزیڈنٹ کو بھی دیتا ہے. وہ بوقت ضرورت ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے. اگر پریزیڈنٹ موجود نہ ہو تو اس کی جگہ پر وائس پریزیڈنٹ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے. اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جب دونوں ہی موجود نہ ہوں، یعنی پریزیڈنٹ بھی اور وائس پریزیڈنٹ بھی، تو پھر پروٹوکول کے اعتبار سے تیسری باری اس کی ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں کی غیر موجودگی میں ایکٹنگ صدر کے طور پر کام کرے گا. اپنی غیر موجودگی میں، یعنی اسپیکر اپنی غیر موجودگی میں، یعنی اگر وہ کسی وجہ سے اپنی سیٹ پر کام نہ کر رہا ہو تو وہ 3 دن سے لے کر 10 دن کی چھٹی جو ہے وہ لے سکتا ہے. اور اس عرصے کے لیے وہ اپنا جو ایکٹنگ اپنی جگہ جو ایکٹنگ اسپیکر کے طور پر کام کرے گا اس کی تقرری بھی خود ہی کرتا ہے. وہ مختلف کمیٹیوں کی تشکیل کرتا ہے، کانفرنس کمیٹی کی تشکیل کرتا ہے، سلیکٹ کمیٹی کی تشکیل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی وقت ایسی ضرورت پڑے تو وہ فل ہاؤس کمیٹی کی تشکیل بھی کرتا ہے اور اس کے لیے چیئرمین کا تقرر بھی کرتا ہے. وہ وقتاً فوقتاً رولنگ بھی دیتا ہے، اور رولنگ جو ہے وہ جو تمام رولز جو ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرتا ہے. اس کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے اور پریولیج یہ ہے کہ اس کی دی گئی رولنگ کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تاہم وہ رولنگ دیتے وقت پریسیڈنٹس کو، جو پریویس پریسیڈنٹس جو ہوتی ہیں ان کو، اور پریویس جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، کنونشنز ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتا ہے اور ان کی موجودگی میں کوئی نئی رولنگ نہیں دیتا. ہاں البتہ اگر کوئی پریسیڈنٹ کنونشن یا ٹریڈیشن موجود نہ ہو تو پھر وہ اپنی مرضی سے رولنگ دے سکتا ہے. تو یہ ہم بات کر رہے تھے اسپیکر کے بارے میں، اور اس میں اب آج کے لیکچر میں اتنا ہی، اسی پہ اکتفا کروں گا. اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پاورز اینڈ فنکشنز آف ہاؤس آف ریپرزینٹیو، اس کو اگلے لیکچر کے لیے. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.